السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے، اور اس کرونا وبا سے بچنے کے لیے احتیاط بھی جہاں تک ہو سکے کرتے ہوں گے۔ آپ کو تو علم ہوگا ہی کہ دہلی اور کئی جگہوں میں، ہمارے ملک ہندوستان میں کرونا وبا کے کیسوں میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اسے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگست 15 کو بھی جب لوگ سیلیبریشن کے لیے زیادہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت تکلیفیں جھیلنے کے بعد، نوکری سے ہاتھ دھونے کے بعد، کئی لوگوں کو کھونے کے بعد، اللہ نے اس وبا سے آزادی دلائی، اور اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسے اور دور کرنے کے لیے، جیسا کہ ہمارے دین میں کہا گیا ہے، احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ کورونا وبا میں اضافہ کی خبریں اخباروں میں پڑھ کر میں نے مناسب سمجھا کہ اس وقت جو میں نیوز ریڈنگ کرتا ہوں اس میں بھی اسے ملا لوں۔ اچھا، تو اب آئیے ہم راشٹریہ سہارا نیوز پیپر کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں جو اہم خبریں دی گئی ہیں ان میں ایک دو خبریں آج میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ احمد آباد، گجرات کے ضلع راجکوٹ میں حکام نے جمعے کو 24 پاکستانی پناہ گزینوں کو ہندوستانی شہریت دی، جن میں زیادہ تر ہندو ہیں۔ ایک اہلکار نے یہ جانکاری دی۔ سرکاری بیان کے مطابق گجرات کے وزیر مملکت برائے داخلہ ہریش نے 24 پناہ گزینوں کو شہریت کے سرٹیفکیٹ حوالے کیے جو کئی سال پہلے پاکستان سے راجکوٹ آئے تھے۔ نئی دہلی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کی 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس کے فعال معاملات میں اضافہ ہوا ہے۔ ان میں سے قومی راجدھانی دہلی میں 635 اور اڑیسہ میں 529 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے بتایا کہ صبح 7 بجے تک 2 ارب 7 کروڑ 47,19,034 ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ انفیکشن کے 16,561 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1,23,535 ہو گئی ہے۔ یہ متاثرہ معاملوں کا 0.28% ہے۔ یورپ کے شہر یلخان میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ حملے میں اب تک 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ سرکاری ٹی وی RTCG نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا کہ حملہ آور سڑک پر چلنے والے لوگوں پر اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا۔ زخمیوں میں سے 4 کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ 2 شدید زخمیوں کو پورٹ گیرارا کے کلینیکل سینٹر بھیج دیا گیا۔ پولیس نے حملے کی جگہ کو سیل کر دیا ہے۔ تاہم تحریر حملہ آور اور اس کے خلاف پولیس کی کارروائی کے بارے میں کوئی جانکاری موصول نہیں ہوئی ہے۔ پٹنہ، وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ساتھ مل کر BJP نے بہار سے لوک سبھا کی سبھی 40 سیٹوں پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی تھی، لیکن NDA حکومت کے خاتمے کے بعد BJP کو اس سے زبردست دھچکا لگا ہے۔ حالانکہ BJP نے ان تمام سیٹوں پر بوتھ وائز کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ لیا اور تمام اسمبلی حلقوں میں رد کے ذریعے ووٹروں کو اپنی جانب راغب کرنے کی پالیسی اپنائی ہے، لیکن اب اس کا مشن ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے سیکولرزم کے نام پر BJP سے ناطا توڑ لیا، کیونکہ BJP سیکولرزم اور جمہوریت کی بقا کے لیے خطرے کی علامت بنتی جا رہی تھی، اور علاقائی پارٹیوں کو تباہ و برباد کرنے کی جو اس کی پالیسی بنی، وہی بہار میں اسے اقتدار سے دور رکھنے کا ذریعہ بنا، اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اسے باہر کا راستہ دکھا دیا۔ موجودہ وقت میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے ہیں۔ ان دونوں کی جانب سے اس بات کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جس سے BJP کو ایک ایشو مل جائے اور عظیم اتحاد حکومت کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ نتیش کابینہ میں توسیع کے معاملے میں تاخیر ہو رہی ہے، کیونکہ JDU، RJD کا کانگریس اور ہندوستانی عوام مورچہ کے ساتھ ساتھ بائیں محاذ کے ویسے ممبرانہ اسمبلی کو کابینہ میں شامل کرنے کی پالیسی بنائی گئی ہے، جن کا کردار پاکیزہ ہو اور سیاست میں کسی بھی طرح کے الزامات ان کے دامن میں نہیں لگے ہوں، اور وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، کیونکہ کابینہ میں تعلیم یافتہ ممبران اسمبلی کو ترجیح دینے کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی پرساد بھی اس معاملے میں لالو پرساد سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد وزراء کی فہرست کی حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں۔ 15 اگست کے بعد تمام وزراء کو حلف دلانے کی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سیمانچل اور متھلانچل جو مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ فرقہ پرست طاقتوں کی نگاہوں میں کھٹکتا رہا ہے، وہاں سے بے داغ مسلم ممبران اسمبلی کو کابینہ میں شامل کیے جانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر کشن گنج، پورنیا، ارریہ، کٹیہار، سہرسہ، سپول، مدھیہ پورہ، گھکویا، بیگو سرائے، مدھوبنی، مشرقی و مغربی چمپارن، گیا، نوئیڈا کے علاقہ کئی ایسے اسمبلی حلقے ہیں جہاں مسلم ووٹروں کی تعداد دیگر ووٹروں کی بنسبت سے کافی زیادہ ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور تیجسوی پرساد
यादों के साथ साथ कांग्रेस 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र वैसे मेंबराना असम्बली को काबीना में नुमाइंदगी देंगे जिनके शामिल होने से अजीम इतिहाद को NDA पर सबकत हासिल करने में कामयाबी मिल सके, क्योंकि BJP की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि हर हाल में 2024 के इंतखाब में अजीम इतिहाद को कैसे शिकस्त दी जाए। इससे कबल के इंतखाबात का बिगुल बजे वज़ीर आला नीतीश कुमार या फिर नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव को किसी ख़ास मामले में फंसाने की साजिश पैदा कर अजीम इतिहाद हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा सकती है। मौजूदा वक्त में बिहार की अक्सरियत पूरी तरह अजीम इतिहाद के साथ खड़ी है और यही वो ताकत है जिसकी वजह से वज़ीर आला नीतीश कुमार और नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी क़ुव्वत के साथ BJP के हर हमलों का सामना करने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार और नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव कांग्रेस ने BJP की तर्ज पर उन्हीं को शिकस्त देने के लिए सभी 40 लोकसभा सीटों पर जो हिकमत अमली अपनाई है वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। जॉब fulfillment to life fulfillment. From opening a coffee and wine bar to taking a sabbatical for self-discovery, Indian Americans are pursuing long-held dreams thanks to the great reshuffle brought on by the COVID-19 pandemic. An immigration community on the rise. What I learned from 3 decades of chronicling the Indian American community, particularly that of Atlanta, says Parthiv N. Parekh in the editorial that has been published in the magazine Khabar. I will read some sentences of this editorial for your kind information. As a founding partner and editor of Khabar magazine, I have been fortunate to have the symbolic front row seat watching our community grow over a period of 3 decades. I can compare this experience to watching a couple of generations of Indian American kids grow up to become confident, capable, and successful adults with an outsized amount of promise and potential. As a community too, Indian Americans have flourished. At barely over 1% of the total population, we make up for upwards of 6% of physicians, own over 40% of economy hotels, and own an outsized percentage relative to our population of retail businesses. From academia and corporate America to politics, Indian Americans are increasingly making it to the top echelons in numbers that far outpace our relative size as a demographic group in pop culture too. Perhaps what can be considered the last frontier of assimilation. We are making our presence felt in TV shows, movies, music, and more.
tea time, just taking tea. Mr. Parthiv N. Parekh says in the editorial that has appeared in magazine Khabar, an immigrant community on the rise. What I learned from 3 decades of chronicling the Indian American community, particularly that of Atlanta. As a founding partner and editor of Khabar magazine, I have been fortunate to have the symbolic front row seat watching our community grow over a period of 3 decades. I can compare this experience to watching a couple of generations of Indian American kids grow up to become confident, capable, and successful adults with an outsized amount of promise and potential. As a community too, Indian Americans have flourished. At barely over 1% of the total population, we make up for upward of 6% of physicians, own over 40% of economy hotels, and own an outsized percentage relative to our population of retail businesses. From academia and corporate America to politics, Indian Americans are increasingly making it to the top echelons in the numbers that far outpace our relative size as a demographic group. In pop culture too, perhaps what can be considered the last frontier of assimilation, we are making our presence felt in TV shows, movies, music, and more. It is also said in another editorial appeared in the same Khabar magazine. The editor says, "My feeling as a long-time community observer is that we are increasingly wrapping ourselves up in enclaves of our regional ethnicities. To be sure, there is nothing inherently wrong with indulging in our regional culture, festivals, and languages. How can we expect a Gujarati not to gravitate towards Garba or a Punjabi towards Bhangra? Fortunately, as with identity, remaining true to our regional culture versus proclaiming our Indian identity is not a zero-sum game." It's a long editorial. Just I have read it to you, the headlines, which has been given in red letters. It is also said that there are about 1 lakh Indians living in Atlanta. A great thing. America is a country where we can see people of different countries living together. It is the Indian culture. It is proved here. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. We will continue to repeat this slogan. 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे. इस खुशी के मौके पर भी BMK न्यूज़ एंड व्यूज़ की जानिब से हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबादी देने में हमें बेहद खुशी महसूस हो रही है. हर घर तिरंगा का मुहिम भी चलाया जा रहा है और
ہم ہمیشہ یہ کرتے آئے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے آزادی کی لڑائی میں جو قربانیاں دی ہیں وہ روز روشن کی طرح آیا ہیں، تاریخ میں سمائی ہوئی ہیں، انہیں کوئی بھول نہیں سکتا. اب جب کہ یہ مہم چلائی جا رہی ہے، ہر گھر میں ترنگا، اس کا آؤ بھگت ہونا چاہیے، چاہے ہندوستان دشمن عناصر جو بھی کہہ لیں، جس طریقے سے بھی کہہ لیں، ہم تو ہندوستانی ہیں. ہمیشہ ہمیں یہ ہندوستان پیارا رہا ہے، صرف پیارا ہی نہیں، سارے جہاں سے اچھا بھی رہا ہے. ہم یہ گیت گاتے آ رہے ہیں، گاتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. پیٹریٹزم کے لیے ہمیں کسی اور سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اپنے ملک سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ حب الوطن من الایمان کہا گیا ہے بھائیو. یہ ہمارے دین کا ایک حصہ بھی ہے. ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، رہے گی ہی، یہ فطری بات ہے، لوگ چاہے ہزار کہہ لیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں انڈیپینڈنس ڈے کے اس موقع پر آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اور بڑی خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ کئی ویڈیو ہمیں ایسے مل رہے ہیں جن میں دیش بھکتی کے گیت ہوتے ہیں، جن میں ہمارے ملک کے بارے میں ترانے ہوتے ہیں. ہاں، ایک دو ویڈیو ایسے بھی ہیں جس میں جو لوگ تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، جن کو روزی روٹی نہیں ملتی ہے، جو اپنے کاروبار کھو دیے ہیں، ان کی تکالیف کے بارے میں بھی کہا گیا ہے. آزادی کے اس موقع پر ان تمام باتوں کو بھی منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ آزادی ہی کیا جس میں لوگوں کی بھلائی کی باتیں نہ ہوں. تو ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں خوشی بھی ہے. اسی وقت لوگوں نے جو نوکریاں کھو دی ہیں، لوگوں کو جو نوکری نہیں ملتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں غم بھی ہے. آئیے ہم تمام مل کر یہ کوشش بھی کریں اور حکومت کو بھی بتائیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے اور کن باتوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام ہندوستانیوں کو کس طرح ایک پلیٹ فارم پر زیادہ سے زیادہ لائیں. ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کی حکومتوں کو بھی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی ضرورت ہے. پھر ایک بار میں تمام ہندوستانیوں کو، وہ جہاں بھی ہوں، انڈیپینڈنس ڈے کی مبارکبادی دیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ، فی امان اللہ.